السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع دو عالم آپ کی خصوصی توجہات کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعے کا دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اہل محبت کی زندگی ہوتی ہے، اہل اخوت، اہل عشق کی زندگی ہوتی ہے، کہ ایسے لوگ دنیا کے اندر ایک ایسا کردار ادا کر کے جاتے ہیں کہ اجڑی ہوئی بستیوں کو آباد کرنا، بکھرے ہوئے لوگوں کو یکجا کرنا، بے سکونی، بے اطمینانی کے ماحول کے اندر اطمینان اور سکون کی کیفیات لوگوں کو فراہم کرنا، ایسے بندے اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہیں، اور رب ذوالجلال چاہتا بھی یہی ہے کہ میرے بندے زندگی بھی اسی انداز کے ساتھ بسر کر کے جائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس انداز کے ساتھ بنایا ہے، اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مادہ رکھا ہے، میٹیریل رکھا ہے، اس کا انداز یہ ہے کہ اگر یہ انسان چاہے خود تو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اتنی ترقی کر جائے، اتنا آگے نکل جائے کہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جائے، اور کوئی مخلوق اس کے برابری نہ کر سکے۔ انسان یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ اگر یہ راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق پھر انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن یہی انسان اگر صراط مستقیم سے ہٹتا ہے، بدعملی کا راستہ اختیار کرتا ہے،
بدتمیزی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو ذلت اور ہلاکت کے گڑھے میں چلا جاتا ہے، رسوائی خود خریدتا ہے، خود پستی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ہمیں یہ بات واضح طور پر فرما رہا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں رکھی، اور ساتھ ہی فرما دیا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کامیاب ہوگا وہ بندہ جو اپنی ان خوبیوں کو خود تراشے گا اور تراشتا چلا جائے گا، تراشتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اس انسان کا وہ مقام ہو جاتا ہے کہ خود رب الجلال اتنا خوبصورت انداز اس بندے کے ساتھ اختیار فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا، اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا اس بندے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات ہیں کسی انسان کی فضیلت اور عظمت بیان فرماتا ہے، مگر کچھ باتیں اس انسان کو طے کرنا ہوتی ہیں زندگی کے اندر۔ اگر ان اصول و ضوابط کو یہی انسان اگر اپنا لے اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے کچھ ضابطے طے کر کے آگے بڑھتا رہے تو یقین جانیں یہی انسان اپنی حالت میں ہی بنا لیتا ہے کہ جنت کا بعد میں آنے والی، مگر اس بندے کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی دنیا کو ہی جنت بنا لے، اس کا ماحول ایسا ہے، اس کا دل ایسا ہے، اس کی روح ایسے ہے، اس کے وجود کی کیفیت اللہ تعالیٰ پھر ایسے بنا دیتا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو جنتی محسوس کرتا ہے، کیونکہ جس بندے کو دل کا اطمینان نصیب ہو جاتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیا۔ یہی وجہ ہے سورہ الشعراء کے اندر رب الجلال ایک ضابطہ بیان فرماتا ہے، قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ نہ تو مال کام آئے گا، نہ بندے کو اولاد کام آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر آ جائے گا۔ یہ دل جو ہے یہ اس کو قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ اب قلب سلیم مومن کا دل ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب بندے کا دل محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہی اصل کام ہے بندہ اپنے دل کو محفوظ کر لے، قلب سلیم بنا لے۔ جب بندے کا دل محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں پروان چڑھنے لگ جاتا ہے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے لگ جاتا ہے، انسانیت سے پیار اور محبت کی کیفیت دل میں پیدا کر لیتا ہے، خدمت خلق اور باہمی ہمدردی کا جذبہ اس کے وجود کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے، سچائی، دیانتداری جیسے اعلیٰ اخلاق سے اس کا دل روشن سے روشن تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو اپنی طبیعت کے اندر یہ تمام تر خصوصیات پیدا کر لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیدا کرتا ہے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی کیفیت پیدا کرتا ہے، انسانوں سے پیار اور خدمت خلق کا جذبہ اس کی طبیعت میں بڑھتا چلا جاتا ہے، تو
تو پھر رب ذوالجلال اس دنیا کے اندر جو بندے کو جنت کی نعمت عطا فرماتا ہے وہ اس دل کے اندر سکون کی کیفیت نازل کر دیتا ہے. یعنی ہر حالت میں بندہ اپنے آپ کو جنت کے ماحول میں محسوس کرتا ہے. اور جنت کا ماحول کیا ہے؟ سکون ہی سکون، امن ہی امن. جبکہ اس کے مقابلے میں فاسق اور فاجر بندہ جو اپنے دل کو صاف نہیں کرتا، دل کا سودا اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کرتا، اپنی اولاد کی خاطر، دنیا کی خاطر جھوٹ بولا. جیسے جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے کہ میں نے اس بچے کی پرورش کرنی ہے، اس کے لیے وہ سرمایہ حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوریاں کرتا ہے. بچے کے اچھے لباس کے لیے بعض دفعہ وہ جھوٹ بھی بول جاتا ہے. بچے کی محبت کی خاطر بعض دفعہ وہ غلط راستہ بھی اختیار کرتا ہے. مگر حیرانگی اس وقت ہوتی ہے جب بچہ بڑا ہو کر اپنے باپ کے سامنے بولنے لگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میرے بھی کچھ حقوق ہیں، میری بھی کچھ باتیں ہیں. گویا کہ بندے کو یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ اس دنیا کے اندر سوائے اللہ کے آپ کا کوئی نہیں. نہ اولاد آپ کی ہے، نہ بچے، نہ بیوی، نہ رشتہ دار. کوئی چیز آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتی. صرف ایک ذات ہے جو ہر حالت میں آپ کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو سب سے پہلے وہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے پہلے نمبر پہ رکھو. اللہ سے محبت کا پہلا تقاضا یہی ہے، مجھے پہلے نمبر پہ رکھو. اور مجھ تک آنے کے لیے تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ان کی اتباع کرنی ہے. تو پھر بھی تمہارے لیے ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی پہلے نمبر پہ رکھنا ہے. مال پیچھے ہے، اولاد پیچھے ہے، زمینیں پیچھے، جائیداد پیچھے. صرف اللہ اور اس کا رسول جب پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے پھر تو یہ سارے کے سارے معاملات ٹھیک رہتے ہیں. اگر یہ تیسرے چوتھے نمبر پہ آ جائے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ انسان ایک بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جلنا شروع ہو جاتا ہے. جہنم کی آگ تو بعد کی بات ہے نا. جیسے میں نے عرض کیا جو جنتیوں جیسے اعمال کرتا ہے جنت تو بعد میں ملے گی. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر جنت کا سکون عطا فرما دیتا ہے. سویا ہوا جنتی، بیٹھا ہوا جنتی، چلتا پھرتا جنتی. اور یہ بات میں ایسے نہیں کر رہا، اس پر دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کئی صحابہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے. بعض صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے دل کا حال بیان کرتے. دل کی کیفیت کو وہ صحابی سرکار کی بارگاہ میں بیان کرتے، جس کا سادہ سا خلاصہ یہ ہے کہ ہر صحابی یہ کہتا کہ میرا دل بڑا صاف ہے، میرا دل بڑا صاف ہے، میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں، میرے دل کے اندر حسد نہیں، کینہ نہیں، دل بڑا صاف ستھرا ہے. کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مختلف مقامات پر یہ ارشاد فرماتے ہیں. جب وہ صحابی چلے جاتے تو کائنات کے آقا باقاعدہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس بندے کو دیکھ لے. اب یہ کیا ہے؟ جنت تو دنیا میں پڑی ہے. جنت کا ماحول لینا چاہتے ہیں تو یہ دنیا انسان کے لیے جنت کا سامان بھی پیدا کر دیتی ہے. اور خدا نخواستہ اگر اس راستے سے ہٹ گئے، دل کو ستھرا نہ کیا، تو جہنم کی آگ تو بعد کی ہے. یہ دنیا انسان کے لیے ایسا ماحول پیدا کر دیتی ہے کہ جیسے بندہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر رہ رہا. کیا یہ آگ نہیں کہ انسان کا دل بغض سے جل رہا ہو؟ کتنی بڑی آگ ہے. کیا یہ آگ نہیں کہ بندے کے دل کے اندر کینہ ہو، حسد ہو، عداوت ہو، جھوٹ ہو، خیانت ہو، پھر اس کی وجہ سے کڑن پیدا ہوتی ہے، گھٹن پیدا ہوتی ہے. اسی لیے جنت کے متلاشی کو سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے کہ اپنے دل کا جائزہ لیں.
اس کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا دل اور انسان کا دماغ جن وجوہات کی بنیاد پہ بجھ جاتا ہے، ان وجوہات میں سے ایک وجہ غصہ کرنا۔ جو بندہ غصہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کے چراغ کو بجھا دیتا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ اور پھر ایک اور مقام پر ارشاد ہوا کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز قبولیت کے لیے ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں اٹھتی۔ اندازہ لگائیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، تسبیحات، جیسے پہلے بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں، یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقویٰ دن کے روزوں کا نام نہیں ہے کہ آپ دن بھر روزہ رکھتے رہیں، رات کی عبادت کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں گھل مل جانا، اسے تقویٰ نہیں کہتے، بلکہ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کے حرام کردہ کاموں کو چھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ نے جو فرائض ہمیں عطا کیے ہیں ان کو بجا لانا، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو اس روایت کے اندر بات کی گئی کہ نماز کی قبولیت سر سے اوپر ہی نہیں اٹھتی، جس بندے کے اندر جو 3 طرح کے بندے ہیں، نمبر 1 وہ حکمران جس کی عوام اس سے ناراض ہو، اس کی نماز قبولیت کے لیے اوپر جاتے ہی نہیں۔ نمبر 2 وہ عورت جو شریعت اسلامیہ کی پاسداری نہیں کرتی اور شریعت کے تقاضوں کے اندر رہتے ہوئے اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے، یعنی شریعت کے پابندی نہیں کرتی اور شوہر کے جو شرعی تقاضے ہیں اس کو پورا نہیں کرتی، شوہر اس سے ناراض ہو جائے، وہ نمازیں پڑھے، جو مرضی کرے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات فرمائی وہ بھائی جو آپس میں قطع تعلق ہو جائیں۔ اب یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی کا لفظ ارشاد فرمایا، قطع تعلق ہو جائے، دل ایک ہی نہ ہو سکے، سجدے پہ سجدہ کرتے رہیں، نماز اوپر جانی نہیں، آپ سجدہ کریں، وظیفہ کریں، تسبیح کریں، مسجد میں بیٹھے رہیں، تہجد پڑھیں، لیکن آپ کے دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں نفرت موجود ہے اور اس کا چہرہ دیکھ کر منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، سلام نہیں لیتے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھائی جو آپس میں قطع تعلق ہو جاتے ہیں ان کی نماز کی حالت یہ ہے کہ نماز پڑھتے رہتے ہیں مگر ان کی نماز ان کے سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ خدا را کچھ سوچئے ہم کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری سمت کیا ہے، ہم کن چیزوں کو عبادت اور ریاضت سمجھے بیٹھے ہیں۔ پورے دین کا خلاصہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی یہی بیان فرماتے ہیں، اور کتنے ہمارے بزرگ ہیں جن سے جب سوال کیا گیا کہ دین کا نچوڑ کیا ہے، دین کا خلاصہ کیا ہے، دین کا اصل جوہر کیا ہے، تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ساری چیزیں بعد میں بتایا کرتے تھے، پہلے یہ بتایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ مخلص ہو جانا، یہ اصل دین ہے۔ اصل دین ہے خدا کی مخلوق سے محبت کرنا، اصل دین ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے راستے ہموار کرنا۔ اگر ہم وہی نہیں کر رہے تو پھر دین کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ
نے قرآن مقدس کے اندر بہت سارے اصول ہمیں اس طرح کے عطا فرمائے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے کہ آپ ایک قبیلے کی طرف گئے کہ وہاں کے دیکھے کہ لوگ جو ہیں ان کے رہنے والے افراد وہ بدکے ہوئے اونٹ کی طرح ہیں. جیسے اونٹ جب بدک جاتا ہے تو کبھی ٹانگیں مارتا ہے، کبھی کدھر جاتا ہے، کبھی کدھر جاتا ہے. اور پھر آپ نے یہ مشاہدہ کیا کہ یہ ان کے اندر یہ کیفیت کیوں ہے. ذرا غور کیجئے گا اس بات کہ بدکا ہوا اونٹ جب بھی کوئی بندہ اس کے پاس جائے وہ ٹانگ مارتا ہے، وہ اپنے سر کے ساتھ اس کو دبوچنے کی کوشش کرتا ہے، قابو میں نہیں آتا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس قبیلے کے سارے لوگ اسی حالت میں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی سر مار رہا ہے. سادہ لفظوں میں انہوں نے مثال دی، یعنی سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ٹانگیں مار رہے ہیں، سر مار رہے ہیں، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فتنے ہیں، فسادات ہیں. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے غور کیا کہ یہ جو آپس میں لڑتے ہیں بدکے ہوئے اونٹوں کی طرح ہیں، ان کی کوئی سمت نہیں ہے. وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. تو آپ نے وجہ تلاش کر لی. آپ نے دیکھا کہ ان کا مسئلہ کیا ہے اور مسئلہ بیان کیا. فرمایا کہ یہ دنیا کے حریص ہیں اور ساری دلچسپی اس ماحول کے مطابق جو چیزیں ہیں وہ بکریوں اور اونٹوں میں ہیں، اور کوئی دلچسپی نہیں ہے. بکریاں زیادہ ہو جائیں، اونٹ زیادہ ہو جائیں، میرا بکریوں کا ریوڑ زیادہ ہے، میرا بکریوں کا ریوڑ زیادہ ہے. فرمایا اس دنیا کے لالچ نے انہیں تباہ کر دیا. آج بھی دیکھیں، وہ گھر دیکھیں جہاں پہ لڑائی اور جھگڑا ختم نہیں ہوتا، وہ علاقہ دیکھیں کہ جہاں پہ لڑائی اور جھگڑا ختم نہیں ہوتا. لوگ بدکے ہوئے اونٹوں کی طرح ادھر ادھر سر مار رہے ہوں، تو وہاں پر بھی یہی کیفیت ہوگی کہ دنیا کا حرص اور لالچ ہمیں برباد کر رہا ہے. اہل محبت ختم ہو گئے، اہل درد ختم ہو گئے، اہل دنیا باقی رہ گئے جو حرص اور ہوس کے لالچ کے اندر دنیا کو برباد کر رہے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے سامنے جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی حالت کو بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے زیادہ تعجب خیز حال ان لوگوں کا ہے. چلو یہ جو قیس قبیلہ ہے جو آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، دنگا مشتی کر رہے ہیں، جب حضور کے سامنے حضرت عمار بن یاسر نے اس قبیلے کی حالت کو بیان کیا، حضور وہ بڑے لڑتے ہیں، آپس میں بڑے لڑتے ہیں، اور میں نے وجہ بھی تلاش کر لی ہے کہ وہ سارے بندے بکریوں کے پیچھے، اونٹوں کے پیچھے، جائیداد کے پیچھے، زمینوں کے پیچھے لگے ہوئے. تو حضور نے فرمایا یہ تعجب تھوڑا ہے، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ ایک تعجب کی بات بتاتا ہوں. کائنات کے آقا نے فرمایا تعجب خیز حال ان لوگوں کا ہے جنہوں نے جاننے کی حد تک تو سب کچھ جان لیا. کیا مطلب؟ یعنی آج بھی ہم کسی سے پوچھیں، مثلا اس گاؤں کے یا اس علاقے کے ہر گھر چلے جائیں اور انٹرویو لیں، ایک سروے کر لیں، سب کو پتہ ہوگا کہ ناجائز طریقے سے مال کھانا حرام ہے. یعنی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے پتہ نہیں. سب کو پتہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، قطع رحمی حرام ہے، سب کو پتہ ہوگا. سب کو پتہ ہوگا کہ یہ چیز جائز ہے اور یہ ناجائز ہے. سب کو پتہ ہوگا کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے. سب کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی زمینوں کا عشر بھی نکالنا ہے. کتنے ایسے مسائل ہیں جو ہمیں پتہ ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنہوں نے جاننے کی حد تک تو سب کچھ جان لیا مگر اس غافل قبیلے کی طرح جو نہ جان سکے تو وہ دین کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے کہ دین کیا ہے، دین کی لذت کیا ہے، دین کا لطف کیا ہے، دین پر چلنے سے ملتا کیا ہے.
دین پر چلنے سے جو انسان کو زندگی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ وہ جنتی دل عطا فرما دیتا ہے، اس کا سرور کیا ہے؟ نہ سیکھ سکے تو یہ نہ سیکھے۔ ڈگریاں پوچھ لو، یہ ہم نے یہ بھی ڈگری کر لی، یہ بھی کر لی، یہ بھی کر لی۔ نعمتیں پوچھ لو، یہ بھی نعمت آ گئی، یہ بھی نعمت آ گئی، یہ بھی نعمت آ گئی، مگر ایک نعمت حاصل نہ ہو سکی، اور وہ ہے دل کی پاکیزگی اور صفائی۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ پہ یہ لکھا ہے نا کہ وہ جنون چھین لیا حرص و ہوس نے تجھ سے، کہ جو جنون تھا، اور وہ جنون کیا تھا؟ اللہ کا حکم آ گیا، لو جی ہم اپنا سر جھکا دیتے۔ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، لو جی اب اس کے بعد ہم کوئی بات نہیں کریں گے، اللہ کے رسول کا حکم آ گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اشارہ آ گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں ہدایت مل گئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں رہنمائی مل گئی۔ لو بھائی اس کے بعد ہماری بات ختم، اب سکہ چلے گا تو اللہ اور اس کے رسول کا چلے گا، ہمارا سکے ختم، ہماری انائیں ختم، ہمارا سب کچھ ختم، اب سکہ چلے گا تو اللہ اور اس کے رسول کا سکہ چلے گا۔ تو علامہ کہتے ہیں وہ جنون چھین لیا حرص و ہوس نے تجھ سے، جو یہ کہتا تھا خرد سے کہ بہانے نہ تراش۔ کیا مطلب؟ خرد کہتے ہیں عقل کو، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا جنون ہے، یہ عقل کے کھاتے پہ نہیں چڑھتا، یہ بہانے نہیں بناتا کہ ادھر سے نکل جائے ادھر سے نکل جائے۔ جیسے آج کل لوگ ایک عجیب بہانہ، جی دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ کوئی مشکل نہیں، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے۔ اصل میں آسان کب ہوتا ہے؟ کہ جب آپ کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ٹھاٹھے مارنے لگے، پھر آسان ہی آسان۔ ہاں اس بندے کے لیے مشکل ہے جو دل میں منافقت لیے ہوئے ہے، جو دل میں حسد لیے ہوئے ہے، کینہ لیے ہوئے ہے، بغض کا پہاڑ اس کے دل کے اندر، اس کے لیے واقعتاً دین پر چلنا مشکل ہے۔ مگر اہل محبت، اہل عشق، وہ تو اس کو محبت کی ایک بھٹی سمجھ کر چھلانگ لگاتے ہیں کہ جتنا اس میں چھلانگ لگاتے جائیں گے پکتے چلے جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی قربت ملتی چلی جائے گی۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی ایک مقام پہ۔ آپ نے فرمایا لا تحاسدوا، وہ لوگوں آپس میں حسد نہ کیا کرو، ولا تناجشوا، دھوکے سے چیزوں کی قیمت نہ زیادہ کیا کرو، ولا تباغضوا، اللہ اکبر۔ بڑے پیار سے یہ روایت سناتے سناتے ایک بات، یہ بات کس کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی؟ یہ وہ جملے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں کو چوم کر نکلے ہوئے جملے۔ یہ میں نہیں آپ کے سامنے پڑھ رہا، یہ اللہ کے نبی کے جملے جو آپ کے کانوں تک پہنچ رہے ہیں۔ ان کو محبت کی کیفیت سے سنیں کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ اوے آپس میں حسد نہ کیا کرو، تو حسد چھوڑ دیں۔ دھوکے سے قیمتیں نہ بڑھایا کرو، یہ کام بھی چھوڑ دیں۔ ولا تباغضوا، فرمایا آپس میں بغض نہ رکھو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بغض نہ رکھو، تو بغض چھوڑ دیں۔ ولا تدابروا، اور فرمایا ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرا کرو کہ چہرہ دیکھ کر دوسری طرف کر لے، محبت سے ملا کرو، پیار سے ملا کرو، سینے سے سینہ لگا کے ایک مسلمان بھائی سے ملا کرو، ایک دوسرے کو دعا دیا کرو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ دیکھیں ان تمام روایات کے اندر آپ کو تسبیحوں کا کوئی ذکر نہیں ملے گا۔ یہ تسبیحاں وظیفے سب بعد کے ہوتے ہیں جب انسان نے مزید لذت لے لی، ایمان کی بات ہو تو دل کی بات ہو۔ فرمایا تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ دیکھیں یہ جملہ یا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ محمد سے زیادہ محبت نہ کرنے لگو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں پر حضور کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارا ایمان نہیں مکمل ہو سکتا
نہیں ہو سکتا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ. ذرا غور کریں کہ آپس کی محبت مکمل ہے؟ نمازی حضرات اپنی جگہ پہ غور کریں، تسبیحات کرنے والے اپنی جگہ پہ غور کریں، قرآن پڑھنے والے اپنی جگہ پہ غور کریں. کیا محبت ہے؟ محبت مکمل ہو گئی ہے؟ اگر نہیں ہوئی تو پھر جائزہ لیجئے. فرمایا تمہارا ایمان نہیں مکمل ہو سکتا. پھر حضور فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسا طریقہ نہ بتا دوں؟ اللہ اکبر، کتنے رحیم ہیں وہ، کتنے کریم ہیں، طریقے بھی بتاتے ہیں. کیا میں تمہیں ایسا طریقہ نہ بتا دوں کہ جو عمل تم کرو گے تمہاری آپس کی محبت بڑھتی جائے گی، محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا. صحابہ نے عرض کی حضور آپ ارشاد فرمائیں ہم عمل کریں گے. تو میری بھی آپ سے درخواست ہے آپ بھی آج سے یہ عمل شروع کریں. اگر دل میں کسی کے بارے میں نفرت ہے، دل میں کوئی بغض ہے، کوئی بوجھ رکھا ہوا ہے نا، تو آج سے یہ وظیفہ شروع کریں. اور یہ وظیفہ حضور عطا فرما رہے ہیں. فرمایا تمہارا وظیفہ یہ ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل ایک ہو جائیں تو کائنات کے آقا نے فرمایا ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سلام کیا کرو. ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سلام کیا کرو. لہذا آج یہ طے کریں ہر کسی سے سلام لے لیں، اور ایسے نہیں بے رخا نہیں، محبت سے لے لیں، چاہے شروع میں بوجھ ہی محسوس کیوں نہ ہو. کیونکہ حضور جو فرما رہے ہیں جب تم کثرت سے سلام لیتے چلے جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارا وہ بوجھ اتارتا چلا جائے گا. یہ آگ ہے جہنم کی جو ہم نے بوجھ لیا ہوا ہے اپنے سینوں کے اوپر. لہذا کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ جب آپ کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ سلام کریں گے اللہ تعالیٰ یہ سارے بوجھ اتارتا چلا جائے گا. اللہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے. اور پھر پہلے لوگ اپنی زندگی کا انداز یہ رکھتے تھے کہ اپنے ایمان پہ عمل کرتے تھے. کیونکہ یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا یہ فتنوں کا دور ہے، اصل میں بڑا فتنوں کا دور ہے. حرص و ہوس، لالچ اور آگے بڑھنے کی دوڑ جو پیدا ہو گئی ہے یہ بڑی خطرناک دوڑ ہے. اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، محبت سے پیش کرنا. یعنی پہلے لوگ اپنے ایمان پہ عمل کرتے تھے، اب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو اپنے عمل کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جو وہ کر رہے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں یہی ایمان ہے، حالانکہ وہ تو ایمان نہیں ہے. ایمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ایمان وہ ہے جو ایمان کے اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ہمیں عطا فرمائے. لہذا جو بندہ اللہ سے جڑا رہتا ہے نا ہر حالت میں یہ رسی نہ چھوڑیے گا، اللہ کی محبت کی رسی. اللہ تعالیٰ بندے کو گھماتا ضرور ہے، یہ قرآن میں اس نے بات کر دی، آزمائشوں سے ضرور گزارتا ہے. کسی کو زیادہ آ جاتی ہیں، کسی کو تھوڑی آ جاتی ہے، گزارنا اس نے ضرور ہے. مگر ایک ضابطہ طے کر لیں، کبھی بھی اپنا زندگی کا کوئی فیصلہ آپ نے دنیا کی محبت کی بنیاد پہ نہیں کرنا. آپ کو دنیا کا خسارہ برداشت کرنا پڑے کر لیں، دنیا کا نقصان برداشت کرنا پڑے کر لیں، دنیا کا گھاٹا برداشت کرنا پڑے کر لیں، مگر آخرت کا خسارہ نہ کیجیے، آخرت کا نقصان نہ کریں. دنیا کا گھاٹا برداشت کر لیں. آپ کو کہیں پہ فرض کریں اپنے پیسے قربان کرنے پڑے کر لیں، زمین قربان کرنی پڑے کر لیں، اپنی انا قربان کرنی پڑے کر لیں. مگر جب یہ کر لیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. وہ فرماتا ہے کہ جب تم اپنا سب کچھ قربان کر کے میری بارگاہ میں آ جاؤ گے تو میں تمہیں وہ خاص لذت، ایمان کی لذت عطا فرماؤں گا کہ تمہارا واپس جانے کو دل ہی نہیں کرے گا. اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ جس بندے میں عادات، 3-4 عادات بیان کی مختلف روایات میں، جس بندے میں یہ پائی گئی اس کو ایمان کی مٹھاس اللہ تعالیٰ عطا فرما دے.
اب جس نے ایمان کا مزہ چکھا ہو وہ واپس کیسے آ سکتا ہے؟ دنیا کے نشے سارے بھول جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دینا سیکھیں۔ سوچئے اس بات پہ، ہم سب نے مل کر سوچنا ہے۔ یہ اہل محبت ہی دنیا کو آباد کرتے ہیں، اہل حرص و ہوس تو اجاڑ دیتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ امن و اخوت اپنا مسلک، امن و اخوت اپنا مسلک، مہر و وفا ہے اپنا دین۔ امن و اخوت اپنا مسلک، مہر و وفا ہے اپنا دین۔ اپنا تو یہ کام نہیں ہے، ظلم و استبداد کریں۔ اجڑا 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 شہر تمنا، کیسے اسے آباد کریں۔ بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے، اجڑا اجڑا شہر تمنا، کیسے اسے آباد کریں۔ تم ہی قاتل تم ہی عادل، ہم کس سے فریاد کریں۔ اجڑا اجڑا شہر تمنا، کیسے اسے آباد کریں۔ تم ہی قاتل تم ہی عادل، ہم کس سے فریاد کریں۔ جھوٹے ہیں سب رشتے ناتے، کوئی کسی کا میت نہیں۔ جھوٹے ہیں سب رشتے ناتے، کوئی کسی کا میت نہیں۔ کس کس کا ارمان کریں، ہم کس کس کو ہم یاد کریں۔ اہل جنوں نے جس بستی کو تاراج و پامال کیا، یہاں اہل جنوں سے مراد دنیا کے حرص اور لالچ میں پھنسے۔ اہل جنوں نے جس بستی کو تاراج و پامال کیا، اہل محبت آؤ مل کر پھر اس کو آباد کریں۔ اہل محبت آؤ مل کر پھر اس کو آباد کریں۔ اللہ کی محبت سے ہی بستیاں آباد ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ہی بستیوں کو عروج ملتا ہے۔ تو اپنے دل کے اندر عشق و مستی کی یہ چنگاری، تنہائیوں میں بیٹھ کر، الگ بیٹھ کر، جہاں مرضی بیٹھ کر آپ رب سے باتیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے عشق و مستی کا درد مانگیں، محبت کا درد مانگیں۔ انشاءاللہ جب اہل درد اور اہل محبت ملتے چلے جائیں گے، بستیاں پھر سے آباد ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔